أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بڑا ہی مہربان ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے ساتھ طرح طرح کی ضروریات لگا دی اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا. اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جسے اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور پھر اس کی ضروریات پوری نہ کی ہو. انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس زمین سے طرح طرح کے کھانے نکال کر غلہ، گندم، پھل، طرح طرح کے میوے، مختلف طرح کے درخت، کھیتیاں، فصلیں، بوٹیاں، طرح طرح کی چیزیں اس نے پیدا کی جن میں نہ صرف یہ کہ ضروریات ہیں بلکہ انسان کے لیے ذائقے کا اہتمام بھی ہے. اور جو بھی زمین پر جاندار چلتا پھرتا ہے، رینگتا ہے، ہر ایک کے لیے رزق کا سامان موجود ہے. پھر اسی طرح انسان کے ساتھ اس کی خواہشات بھی رکھی. ان خواہشات میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی ساتھی ہو، اس کا کوئی کمپینین ہو، اس سے کوئی محبت کرنے والا ہو، وہ کسی سے محبت کرے، کیونکہ یہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود انسان میں سے اور پھر باقی تمام چیزوں میں سے اس کے جوڑے پیدا کیے. ہر چیز کا جوڑا بنایا اور خود اسی کی ذات میں سے بنایا، یعنی اسی کی نسل میں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انسان کو صرف جانوروں کی طرح خواہشات پوری کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو ایک ضابطۂ حیات دیا، ان کی رہنمائی کی. خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، پورے اصول، ضابطے، قاعدے، ہر چیز بتائی کہ کس میں انسان کی بھلائی ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ سراسر اس کی رحمتیں ہیں.
اب یہ ہم پر لازم آتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے، کیا نقصان کی ہے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں مختلف کاموں میں کیسی رہنمائی دی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہماری غذا کو زمین سے نکالا، ہماری ہدایت کو آسمان سے بھیجا، دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم جسمانی تقاضوں کو فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن روح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اور اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو آسمانی ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس کے لیے ہم اس حد تک کوشش نہیں کرتے جیسے کہ کرنی چاہیے. تو بہرحال اس تمہید کا مدعا یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کا اہتمام اس غرض سے کیا گیا ہے کہ ہم شادی کے موقع پر اپنے لیے کچھ ایسی چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. اور یہ صرف نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہے. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آڈینس کچھ ایسے ہیں کہ جو زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہیں. شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، پھر بچوں کے بچوں کی ماشاءاللہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں زندگی میں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ ہی عرصہ پہلے اس تجربے سے گزرے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اب گزر رہے ہیں اور کچھ آئندہ گزرنے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے روپ میں موجود ہیں اور کچھ بیوی کے روپ میں اور کچھ آئندہ بیوی بننے کے. ان تمام مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ساس کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، ایک بیٹی کے روپ میں، ایک بہو کے روپ میں ہم سب پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ان کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی طرح کوئی کمی نہیں چھوڑی. قرآن مجید بھی بھیجا، اور پھر اس پر عمل کیسے کرنا ہے، عملی زندگی کیسے گزارنی، پریکٹیکل لائف میں اس قرآن کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، اس کے لیے ایک پیغمبر بھیجا، ایک معلم بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا. اور انہوں نے ہمیں بہترین تعلیم نہ صرف یہ کہ زبانی دی بلکہ بہت سی چیزیں کر کے دکھائیں اور بتائیں. اگر ہم ان چیزوں کی پیروی کریں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. کیونکہ شادی کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کے آخر میں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے. ہم میں سے ہر شخص کامیابی کا متلاشی، لیکن ہم کامیابی اور جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کامیابی قرآن و سنت کی پیروی میں رکھ دی. تو آئیے ہم آج اس موقع کی مناسبت سے نکاح اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں، یاد دہانی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، یاد دہانی کراؤ، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی کے رشتے کو، نکاح کے رشتے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، یعنی انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے بنایا. کیوں بنایا؟ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. تو گویا شادی کا پہلا اور بنیادی مقصد سکون پانا ہے، کیونکہ ہر انسان کو جسمانی، قلبی، روحانی طور پر ایک سکون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، اور اللہ نے ضرورت کو پیدا کیا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے آج کہ شادی سکون کا باعث نہیں رہی، خوشیوں کا باعث نہیں رہی،
ایک دوسرے کے لیے اطمینان نہیں رہا. اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں پر ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اب اس کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے اور اب وہ خود بخود ہونی ہی چاہیے، اور ہم اسے دوسرے میں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں، اور ٹیسٹ میں یا خود فیل ہو جاتے ہیں یا دوسرا فیل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کھیتیاں پیدا کی، تو بتائیے کہ کیا کھیتی خود ہی پیدا ہو جاتی؟ پیدا تو اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی. ایک درخت اگانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی، ایک باغ لگانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی. اس کے لیے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کتنے مرحلے ہوتے ہیں، اور مسلسل جب تک وہ پودا یا درخت زندہ ہو اس وقت تک اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک جنسی کشش بھی رکھی ہے، محبت کا جذبہ بھی ڈالا ہے، لیکن اس محبت کو پنپنے کے لیے، اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک درخت سے پھل حاصل کرنے کے لیے، ایک کھیتی سے فصل حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور کتنے ہی مرحلوں میں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ان ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لیے دونوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، شوہر اور بیوی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ریلیشن یک طرفہ نہیں ہوتا، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، یعنی ہر ریلیشن دو طرفہ ہوتا ہے. کوئی بھی محبت یک طرفہ طور پر باقی نہیں رہتی، پنپتی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک درخت کو اگانے کے لیے صرف بیج ہی کافی نہیں ہوتا، پانی بھی چاہیے ہوتا ہے. صرف پانی نہیں بلکہ دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے، روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کہیں کوئی جڑوں میں کچھ بیماری تو نہیں لگ گئی، کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا، کوئی باہر کے ایلیمنٹ ایسے تو نہیں کہ جو آ کے اس کو نقصان دے رہے ہیں. تو اسی طرح یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہوئی، اللہ نے دل میں محبت ڈالی اور پھر انسان اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے، کیئر نہ کرے اور اس کو فار گرانٹیڈ لے کہ یہ تو ہونی ہی چاہیے، اور زبردستی کسی دوسرے سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. جیسے ایک درخت اگانے کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی قوتیں ملتی ہیں، کچھ غذا زمین سے درخت لیتا ہے اور کچھ باہر سے آتی ہے، کچھ سورج ہوا سے آتی ہے اور کچھ زمین کے اندر سے. حتیٰ کہ درخت کی جو سبز رنگ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک سورج کی روشنی نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری کائنات میں غور و فکر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور ہمیں ان نشانیوں سے بھی سیکھنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس سے بھی سیکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ باقی سب چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں، اور ہمیں اپنے ریلیشن شپس پر کس طرح کام کرنا ہے اور ان کو کس طرح بہتر کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر محبت کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور محبت کی طلب بھی رکھی، اور محبت دینے کی قوت بھی رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود رکھی، باؤنڈریز رکھی کہ اس کے اندر، کیونکہ کوئی بھی چیز جب اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتی ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اگر حد کے اندر رہے تو وہ فائدے کا ہے، لیکن حدوں سے باہر نکل جائے تو سیلاب آ جاتے ہیں. محبت کا جذبہ بھی اگر حدوں کے اندر رہے تو بہت خوبصورت جذبہ ہے، لیکن اگر حدوں سے باہر نکل جائے تو فساد اور تباہی پھیلاتا ہے. پچھلے دنوں ویلنٹائن گزری، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک سب کو محبت کا ایک نیا مطلب سکھا دیا گیا ہے، جس کا ہمارے دین میں کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے.
جس کی کوئی اصل اور بنیاد ہے ہی نہیں. مجھے پتا چلا کہ ایک اسکول میں مونٹیسری کے بچے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آئے اور کلاس میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں تو بچپن سے ہی تعلیم جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے، اور اگر چھوٹے بچے جن کو ابھی محبت کا مطلب بھی نہیں پتا، ان کو اگر ہم یہ تربیت دے رہے ہیں، وہیں سے ہی ہم ان کے ذہن مسق کر رہے ہیں، تو بڑے ہو کر کیا ہوگا. پھر اسی طرح یہ محبت کا رشتہ شادی کے دائرے میں ہو تو یہ بھی باعث اجر ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، یعنی میں اس کو بھلا نہیں سکتا. وہ فوت بھی ہوگی تو آپ ان کو یاد کرتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کو بعض اوقات اس پہ بہت ہوتا تھا کہ آپ ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں. جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے. لیکن یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالی، اور کوئی کسی کی محبت کو اس طرح چھین کے نکال نہیں سکتا. ہاں، یہ انسان کا اپنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی محبتیں اپنی موت آپ مر جاتی. جب ان کو پانی نہیں ملتا، غذا نہیں ملتی، وہ پنپتی نہیں، ان کے اندر محنت اور کوشش نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، لیکن محبت کو چینلائز کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ نکاح کا طریقہ رکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. گویا نکاح ایک عبادت ہے، دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، باعث اجر ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ صرف دنیا کا کام نظر آتا ہے، لیکن اسلام میں شادی کرنے پر بھی اجر اور ثواب ہے. اسی بارے میں ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے پاس آنا بھی صدقہ ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک اجر کا باعث ہے. یعنی ہسبینڈ وائف کا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے اس میں بھی اجر بتایا گیا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو پیورلی ایک دنیا کا کام ہے اور ایک خواہش کو پورا کرنا ہے، اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے حرام طریقے سے یہ کام کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں؟ تو اگر حرام میں گناہ ہے تو حلال میں اجر اور ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی نیت اور کوئی ایسا خیال بھی نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روکتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے، وہ اپنا دین مکمل کر لیتا ہے. تو گویا شادی کے بغیر، یعنی اگر شادی کا موقع ہو اور انسان حلال طریقے سے شادی نہ کرے اور حرام تعلقات میں الجھا رہے، یا شادی کرنے کے بعد بھی حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہ کرے یا اس کی قدر نہ کرے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور شادی یا نکاح کے بغیر جو آج کل بہت چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ ہے، جو کبھی بھی مسلمان معاشرے میں رہا ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو صرف وہی فرینڈ شپ ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے یا نکاح کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس چیز کی وجہ سے جو معاشرے میں فساد اور انارکی پھیل رہی اور جس قدر طلاقیں عام ہو رہی اور جس قدر گھروں کے اندر بے چینی اور پریشانی ہے اور جس قدر لوگوں کے اندر غم اور غصہ اور فرسٹریشن ہے، یہ ایک طوفان سے کم نہیں. اس لیے نکاح کرنا دنیا کا کام نہیں، یہ سراسر دین کا کام ہے. یہ صرف دنیا داری نبھانا نہیں بلکہ دین مکمل کرنا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، یعنی نکاح کو مشکل نہ بنایا جائے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے، جبکہ حلال کے راستے آسان ہونے چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. بہرحال جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں ایک گیدرنگ کے اندر جس میں خطبہ دیا جاتا ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے
ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، یعنی پراپر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی ایک لیگل ویلیو ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ صرف چند الفاظ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ چند الفاظ ایک مرد اور عورت کو ایک بہت بڑے رشتے میں پرو دیتے ہیں اور ان کے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیتے ہیں. وہ دونوں مل کر ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ جب بچے دیتے ہیں تو وہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، وہ آگے ان کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ کسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت اور خیر خواہی نہیں ڈالی جتنی محبت والدین اور اولاد کے درمیان میں ڈالی. اور یہ رشتہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ شادی کے بعد ہی وجود میں آتا ہے. اگر یہی تعلق نکاح کے بغیر قائم کیا جائے تو اگر وہ بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے لیگل والدین نہیں ہوا کرتے اور وہ ان کے لیے اس طرح صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اسلام کے اس طریقے کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو آسان کیا جائے اور اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو اس وقت میں خطبہ نکاح پر چند باتیں کروں گی اور ساتھ ساتھ ذمہ داریوں پر بحیثیت مرد اور عورت کے جو شادی کے رشتے میں پروئے جاتے ہیں ان کے کیا فرائض اور کیا حقوق بنتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر اور اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے سیدھی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور پھر اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور یاد رکھو رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو، سیدھی بات کرو. وہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ خطبہ عام طور پر جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے اور پھر خواتین کو عموماً سنائی بھی نہیں دیتا. حالانکہ شادی صرف مردوں کی نہیں ہوتی، مرد اور عورت دونوں کی ہوتی. تو اس لیے بہت اہم ہے یہ بات کہ ہم خواتین بھی اس خطبے کے میننگ کو سمجھتے ہوں کہ اس موقع پر کیا خاص بات یا کیا خاص میسج دیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی کہ ساری تعریف اللہ کی ہے، سارا شکر اللہ کا ہے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع اور یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے تو حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو جائز طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں. ماں باپ دنوں انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ آتا ہے، پھر کتنے ہی مرحلے ہوتے ہیں. کبھی وہ لگتا ہوگا نہیں اور کبھی وہ لگتا ہے کہ بس کل ہو جائے گا. کرتے کرتے کتنے مرحلوں کے بعد رشتہ ہوتا ہے، پھر رشتہ ہونے کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کی جاتی، پھر آخر کار وہ دن آتا ہے جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے. صرف لڑکے لڑکی کے لیے نہیں بلکہ سارے خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے، سب انتظار میں ہوتے ہیں. اور جو بھی سنتا ہے حقیقت میں خوش ہو جاتا ہے
تو جب یہ خوشی ملے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی بھی نعمت سوچئے کیا کچھ ہے ہمارے پاس، وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے لفظ جو آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان نے بولے تھے وہ الحمدللہ تھے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو پہلے لفظ آتے ہیں، بسم اللہ تو ہر سورت کے شروع میں ہی آتی ہے، لیکن سورت الفاتحہ جس سے شروع ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی میں الحمدللہ کہتا رہے تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو انسان کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ لیس بلیسنگ ہے تمہارے پاس. اور پھر سب سے افضل شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہی ہے. قیامت کے دن جو کہ ایک بہت طویل دن ہوگا، بہت لمبا، بہت انتظار کا، اور اس میں ہر طرح کی مخلوق ہوگی. اس وقت بھی اگر آپ پلانٹ ارتھ پہ دیکھیں تو کس کس قسم کے لوگ ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں. کبھی آپ حج پہ گئے ہوں یا عمرے پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں، عرفات میں، مینا میں ہر رنگ، نسل، شکل کے لوگ ملتے ہیں آپ کو. پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور میڈیا کے اس دور میں کسی بھی چیز کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں. دن رات ہم ایسے نظارے دیکھتے رہتے ہیں. بالکل بلیک پیپل جو ہیں وہ ان کے گروہ یا کثرت سے ان کو دیکھنا شاید ہمارے ملکوں میں ممکن نہ ہو، لیکن اب حج آسان ہو گیا، بہت سے لوگ جاتے ہیں اور یہ سارے نظارے دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کسی کی ویلیو کچھ ہے، کسی کی پسند کچھ، کسی کی کچھ. اور ہر ایک دوڑ میں بھی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکل جائے، وہ دوسروں سے بہتر ہو جائے. لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کسی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے، کوئی کہیں ٹاپ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی کسی ایک فیلڈ میں، کوئی دوسرے فیلڈ میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں افضل اور ٹاپ پر اور نمبر 1 وہ ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے اوپر ہوگا، جب اول اور آخر سب انسان جمع ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے وہاں سب سے افضل لوگ کون ہوں گے، سب سے ٹاپ پر کون لوگ ہوں گے؟ ابھی تو کہتے ہیں نا ورلڈ کلاس اور ٹاپ کلاس، وہاں پر کون ہوں گے؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے؟ وہاں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے. افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. حمادون، حمادون کون ہے؟ حماد کی جمع، وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خوشی ملتی، اچھی خبر سنتے تو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات کہتے، اور جب کوئی تکلیف ہوتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. یعنی خوشی میں اور غم میں دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف کرتے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے، اگر تکلیف آئی ہے تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی. پھر اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جو بھی نعمت فرمائے اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا، جو کہا، وہ اس سے بہتر ہے جو اس کو ملا. یعنی جو اس نے اس موقع پر بول دیا اس کا اجر و ثواب، اور کل قیامت کے دن وہ جو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور بھول جائے گا اس چیز کو جو دنیا میں ملی تھی اس کو. تو چھوٹی نعمت ہو یا بڑی، ہر چیز پر الحمدللہ کہنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے اور بندوں کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ شکر وہی کر سکتا ہے
جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ مجھے کچھ ملا ہے، کیونکہ کچھ ملنے پر ہی شکر آتا ہے نا کہ الحمدللہ ملا. تو جو اس چیز پر نظر رکھے گا کہ اس کو کیا ملا ہے، وہی دراصل شکر ادا کر سکتا ہے، ورنہ دوسرا تو صرف شکوہ ہی کر سکتا ہے. تو ہمیں دو میں سے ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دو میں سے ہماری ایک چوائس ہوتی، یا شکر یا شکوہ. تو سوچئے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی ناراضگی، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، اسے فوراً شکوے اور فوراً جو منفی پوائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان ہمیں فوراً وسوسے دلا کے اس طرف مائل کر دیتا ہے اور ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام تکمیل کو نہیں پہنچتا. کسی کام کے اندر خیر و بھلائی برکت نہیں ہوتی. انسان کہیں بھی پہنچ جائے وہ محتاج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہمیں لوگ بھی یاد ہوتے ہیں، کام بھی یاد ہوتے ہیں، انجوائمنٹ بھی یاد ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی سے اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی عبادت اور اس کا ذکر نکلتا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو شادی کے دن نماز بھی ضرور پڑھتے ہیں، اٹینڈ کرنے والے تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دلہن جو ہزاروں میں میک اپ کرواتی ہے اس دن اس کی نماز کو معاف سمجھا جاتا ہے. کبھی کوئی فتویٰ لے رہا ہوتا ہے وہ تیمم کر کے پڑھ سکتی ہے، کبھی کسی طرح. وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم اس رب کو اس دن بھول جاتے ہیں جو دن ہماری خوشی کا دن ہے، جو نعمت ملنے کا دن ہے. جب نعمت ملے تو اور زیادہ شکر کے سجدے ادا کرنے چاہیے، نہ کہ انسان فرض نماز بھی چھوڑ دے، تو یہ ناشکری میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں، پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. شادی شدہ زندگی میں جہاں راحتیں ہیں، آرام ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مشقتیں بھی ہیں. وہاں ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے جس میں کافی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں. وہاں ایک نئے ماحول کے اندر سیٹ ہونے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، پھر مزاجوں کا ملنے کا معاملہ اور مرحلہ بھی ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں دو افراد سے لے کر پورے دو خاندان انوالو ہوتے ہیں. اس میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی مشکل پیش آئی یا بڑی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو، پسند کے خلاف ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیری مدد چاہیے. ویسے تو ہم ہر نماز میں بھی کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. لیکن ایک حدیث ہے ابن عباس سے مروی ہے، خاص طور پر اس میں اللہ کی مدد کی بات کی گئی ہے. ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، تمہیں انہیں یاد رکھنا. اور وہ کیا تھے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتے. یعنی سیفٹی چاہتے ہو، سیکیورٹی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب کسی سے مانگو تو اللہ سے مانگو، یعنی جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو. پہلا خیال اس کا آنا چاہیے. جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. جب بھی مدد چاہیے، کسی بھی قسم کی چاہیے، فوراً کہیں اللہ مجھے یہ چاہیے، تو میری ضرورت پوری کر. یعنی بندوں کی طرف دھیان رکھنے، بندوں سے لالچ رکھنے، بندوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر وقت دن اور رات میں بندوں کی مدد پر قادر ہے، اس سے مدد مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جان رکھو، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے چاہا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. پھر اسی طرح ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے،
کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے اور تم اس سے مدد مانگتے ہو تو وہ تمہاری مدد کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. یعنی مشکل سے مشکل زندگی کے پزل جو آ جاتے ہیں انسان جن بھول بھلائیاں جن میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کی مدد سے وہ واپس اپنی اصل منزل تک پہنچ سکتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش برساتا ہے اور تمہیں پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جب شادی ہو تو ماں باپ بھی شکر گزار بنے اور بچے بھی شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہوں اور بندوں کے بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ نعمت عطا کروں گا. دوسری چیز یہ کہ جب کوئی مشکل پیش آئے، کوئی چیز ناگوار ہو، تو بھاگ کر پہلے ماں باپ کو بتانے کی بجائے اور دوستوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے فوراً اللہ سے مدد مانگے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں. پھر تیسری چیز وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اور اس میں گناہوں کی معافی کا کیا کام ہے؟ حقیقت یہ کہ انسان تو ساری زندگی غلطیاں کرتا رہتا ہے. ایک شادی کے موقع پر آپ دیکھیے کتنے ہی کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی کا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل ابن آدم خطاء، ہر آدم کا بچہ اس سے غلطی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام خود بھول گئے تھے تو ان کے بچے بھی بھولتے ہیں. ہم سب بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، ایٹ ٹائمز ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں. بعض اوقات اچانک ہمارے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ کر کے بھول چکے ہوتے ہیں اور پورا ہی نہیں کرتے. کتنی باتیں جو ہم کہتے ہیں اور وہ کرتے نہیں. یعنی طرح طرح کی غلطیاں ہم میں موجود ہیں. اب ہم تو کہہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ تو لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، غلطی تو غلطی ہے چاہے بھولے. تو بعض اوقات ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں. تو اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اس سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرے؟ اور استغفار جو ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا، انسان کی خطاؤں کے اوپر پردہ پوشی کرنا. یعنی شادی سے پہلے اگر انسان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، کچھ بھی، تو اس موقع پر انسان اللہ سے معافی مانگ لے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے. نستغفرہ، ہم اللہ سے چاہتے کہ وہ ہمارے عیب چھپا دے، غلطیوں کو چھپا دے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے ان پر، کیونکہ جو بھی قانون توڑتا ہے اس کی پنشمنٹ تو ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا اور پھر وہ سارجنٹ کہے کہ اچھا کوئی نہیں جاؤ، تو اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوگی. اوور سپیڈنگ پہ اس نے آپ کو روکا اور پھر جانے دیا. تو انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی پر اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن جب انسان معافی چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور بہت خوشی سے بخشتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں پہچانتا ہوں. اس کی ساری غلطیاں جب دکھائی جائیں گی تو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے گا. آپ سوچئے اس دن کیا ہوگا اگر دنیا میں کوئی لا کر ہمیں ایک کاغذ پکڑائے اور اس پر ہمارے صرف 1 مہینے کے غلط کام لکھے ہوئے ہوں تو ہمارا کیا حال ہوگا. کہاں یہ کہ پوری زندگی کی غلطیاں وہ اس دن دکھائی جائیں گی. انسان یہ سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا، اب تو میں کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا. تو انسان ان کو مان جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا آج بھی ڈال رہا.
جیسے وہاں تجھے چھپایا آج بھی چھپا رہا ہوں، اور پھر اسے صرف اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے غلط کام کرنے چاہیے. جو ہو جائے ان پر معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کہتا کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یعنی غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ غلطی کو نام لے کے کہتا ہے اللہ تو میری یہ غلطی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ ہے جو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی کھوپڑی پڑی ہے خالی. ظاہر ہے کہ جب کبھی انسان ہڈیاں دیکھے یا کھوپڑی یا کوئی قبر دیکھے تو کتنی ایک دہشت سی طاری ہو جاتی ہے، تو انسان کو اپنی موت اور اپنے گناہ یاد آنے لگتے. تو وہ اپنے دل ہی دل میں باتیں کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں، یعنی تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، اور تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. اور پھر یہ کہتے کہتے سجدے میں گر پڑا کہ اللہ میری غلطیاں ہیں، یہ میرے قصور ہیں. تو غیب سے آواز آئی کہ تم اپنا سر اٹھاؤ، اور پھر کیا آواز تھی کہ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. اس نے اپنا سر اٹھایا اور اسے بخش دیا گیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو غلطی کرنے کے بعد اس کو دھونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان کا جو احساس ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں، ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ میں پکڑے گئے، میں نے کیا قصور کیا تھا، میری کیا غلطی تھی. یعنی ہمیں اپنی کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے. اور ہمیں اگر غلطی نظر نہیں آتی تو ہم اس کو مانیں گے کب اور اس پر توبہ کب کریں گے اور پھر معافی کیسے ہوگی؟ جب تک غلطی کا اعتراف نہ ہو تو غلطی پر معافی بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی اعتراف کر لے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا.